السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حج کی فضیلت بتائیں گے۔ حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا اور حج ہی سے ارکان اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں حج و عمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، پھر اس میں نہ کوئی فحش بات کی اور نہ نافرمانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسا کہ ولادت کے دن تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پے در پہ حج و عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ حج عشق الہی کا مظہر ہے اور بیت اللہ شریف مرکز تجلیات الہی ہے۔ اس لیے بیت اللہ شریف کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری ہر مومن کی جان تمنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ آرزو چٹکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے زاد راہ رکھتا تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانے تھی، نہ ظالم بادشاہ اور نہ کوئی بیماری کا عذر تھا، تو اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج مبرور کی علامات، یعنی مقبول حج کی علامات کیا ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی کی زندگی کی لین بدل جائے، گناہوں سے فرمانبرداری کی طرف آ جائے، غفلت سے ذکر کی طرف آ جائے، بے پرواہی سے اہتمام کی طرف آ جائے۔ پہلے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، قضا ہو گئی تو ہو گئی، کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج و صدمہ نہیں، اسی طرح دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی کہ اب فرائض شرعیہ کا اہتمام ہونے لگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کی فکر پیدا ہو گئی، اور زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو گیا۔ تو سمجھو کہ اس کا یہ حج حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ بیت اللہ شریف تجلیات الہیہ کا مرکز ہے اور رحمت خداوندی کی تقسیم کا مرکز ہے۔ روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی سعادتوں کا مرکز بنایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد یعنی عبادت کی جگہ اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر کر رکھا ہے۔ نامعلوم مشرق و مغرب سے، جنوب و شمال سے، کس کس خطے سے لوگ دیوانہ وار لبیک لبیک پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے پروانے شمع پر ٹوٹتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین جانے کا اتفاق تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ 4 باتیں ذہن میں آئی جن کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کو عطیہ الہی سمجھتا ہوں۔ گویا وہاں سے انعام ملا ہے کہ ساری دنیا جو یہاں کھچ کھچ کر جمع ہو رہی ہے، تو آخر کیوں جمع ہو رہی ہے؟ بیت اللہ شریف کا ایک دو ظاہری نقشہ ہے کہ پتھروں کی عمارت ہے جن میں سیمنٹ لگایا ہوا ہے، نہ سنگ مرمر ہے، نہ کوئی اور ظاہری زینت کی چیز ایسی ہے جو لوگوں کے لیے موجب کشش ہو۔ موٹے موٹے پتھروں کی عمارت یہ بیت اللہ ہے، اوپر سیاہ غلاف پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ لوگ اس کی چمک دمک کو دیکھنے کے لیے آئیں، جیسے تاج محل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی ظاہری مادی کشش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لیکن باطنی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
چنانچہ تمام اہل ایمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے اللہ کے گھر پہنچ جائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو چٹکیاں نہ لیتی ہو، اور جس دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا نہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے، وہ صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرضیت حج کا اعلان فرمایا، یعنی حج کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا، تو قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کا ترجمہ ہے اور لوگوں کے ذمہ ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس بیت اللہ کا حج کرنا جو شخص یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے، نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے نہ آنے کو کفر سے تعبیر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرنے سے نہ فقر و فاقہ مانے تھا، نہ ظالم حاکم مانے تھا، نہ کوئی روکنے والی بیماری مانے تھی، اس کے باوجود وہ حج کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، کہ ہر مومن کے دل میں یہ آرزو چٹکیاں لیتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے گھر پہنچے، اور یہ تقاضا ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا تو پھر کہنا چاہیے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں۔ تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت عطا فرمائی ہے، وہاں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ وہاں ظاہری طور پر کوئی نظارہ قابل دید ہو، وہاں دلچسپ مناظر ہوں، لیکن باطنی کشش اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ سے لپٹ جائے، اور لپٹ کر جتنا رو سکتا ہے رو۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ملتزم سے لپٹا جائے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ملتزم کے معنی ہی یہ ہے لپٹنے کی جگہ، کسی اور جگہ نہیں لپٹنا چاہیے کہ ادب کے خلاف ہے۔ وہاں اپنے جذبات پر نہیں بلکہ آئین ادب پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ جہاں چاہو بیت اللہ سے لپٹتے رہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لپٹنے کی جگہ ملتزم کو بنا دیا اور دوسری جگہ میزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر وہاں لپٹ جاؤ۔ الغرض کسی کو وہاں پہنچنے کی، بیت اللہ کی زیارت کی اور ملتزم پر لپٹنے کی توفیق ہو جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ ایک عارف کا قول ہے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دیکھ لیا، میں اپنے پاؤں پر گرتا ہوں کہ چل کر تیرے کوچے میں پہنچ گئے، اور میں ہزار بار اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے۔ کعبہ میں اللہ نے ایسی محبوبیت اور ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ اس پر دیوانہ وار ٹوٹتے گئے، چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر بھی کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، جس خوش قسمت کو چمٹنے کا موقع نصیب ہو جائے اس کا جی پھر یہ نہیں چاہتا کہ بس کرے، پیچھے ہٹ جائے۔ لوگ اس کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں کہ میاں دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں، وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مقناطیس بھرا ہوا ہے۔ لوگ یہ سب کچھ محض دیکھا دیکھی تو نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے کہ میرے جیسا سنگ دل آدمی بھی جو باہر سے ہنستا کھیلتا چلا آتا ہے، لیکن جو ہی بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ لوگوں کو وہاں روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ایمان اور دلوں کا مقناطیس بنایا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹری چارج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اپنے ایمان کو اس جنریٹر کے ساتھ لگا دو، دل کو اس کے ساتھ جوڑ دو، دل کی بیٹری چارج ہو جائے گی، دل ایمان سے بھر جائے گا، عشق الہی سے دل کی انگیٹھی روشن ہو جائے گی، اور جاذبہ عشق و محبت تمہیں مالائے اعلیٰ کی طرف کھینچ لائے گا۔ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ یہاں بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا کہ سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بڑے سے بڑے کی بڑائی کا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے، اپنے ہیج در ہیج اور لا شے ہونے کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور اپنا بندہ محض ہونا کھل جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ اپنے وجود سے شرم آنے لگتی ہے،
وہاں شاہوں کو دیکھا، گدھوں کو دیکھا، عبدوں کو دیکھا، نیکوں کو دیکھا، بدوں کو دیکھا کہ سب کے سب دامن دل پھیلائے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اسی در پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں، اور ہم جیسے سیاہکار اور گناہ گار بھی۔ ایک فقیر بے نوا بھی وہاں دست سوال دراز کرتا ہے اور بارگاہ صمدیت سے بھیک مانگتا ہے، یا رب البیت، اے گھر کے مالک کہہ کر کے اسے پکارتا ہے۔ اور ہارون الرشید جیسا مطلق العنان خلیفہ و بادشاہ بھی وہاں پہنچ کر گدائے گدایان بن جاتا ہے اور بھکاریوں کی طرح لپک لپک کر مانگتا ہے اور کہتا ہے، یا رب البیت۔ وہاں پہنچ کر مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ بس یہی ایک بارگاہ عالی داتا کا دربار ہے، دینے والا ہے، باقی سب کے سب بھیک مانگتے ہیں، سب کے سب ایک گھر کے بھکاری ہیں۔ الغرض وہاں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، وہاں شاہ و گدھا کا سوال نہیں رہتا۔ وہ ایک دینے والا رب ہے، باقی سب لینے والے بندے ہیں۔ وہ ایک داتا ہے، باقی سب کے سب اس کی بارگاہ کے، اس کے دروازے کے سوالی ہیں، فقیر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، لائق حمد ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو، اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ساری کائنات ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی اور اپنی تمام ضروریات میں بھی۔ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بندے اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں، اور کوئی شر ایسا نہیں جس کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کے سب خالی ہاتھ ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور تنہا اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، اس کے سوا کوئی غنی نہیں۔ ہم لوگ حقیقت ناشناس یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مانگنے والا تھا، گھر گھر صدائیں لگا رہا تھا، دروازے کھٹکھٹا رہا تھا کہ کوئی پیسہ دے اللہ کے نام پر۔ مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر۔ کسی نے کہا، میاں یہ گھر نہیں، یہ مسجد ہے، کسی گھر پر جا کر مانگو۔ فقیر کہنے لگا کہ یہ کس بخیل کے گھر ہے جو کسی فقیر کو خیرات نہیں دیتا؟ کہا، بھائی ایسا نہ کہو، یہ تو احکم الحاکمین کا، سخیوں کے سخی کا اور غنیوں کے غنی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہا، اللہ کا گھر ہے؟ کہا، ہاں۔ کہا، اچھا میں اللہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں؟ کہا، ہاں۔ اس نے اپنا کشکول جو اس کے پاس تھا اس کو پھینک دیا۔ کہنے لگا، جب اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، جس سے مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، دینے والا صرف ایک ہے، تو کیوں نہ اسی سے مانگنا شروع کر دیں۔ الغرض حج میں ایک انعام یہ ملا کہ مخلوق سے نظر اٹھاؤ اور خالق پر نظر جماؤ، سب کو فقیر سمجھو، ایک کو غنی سمجھو۔ ایک دینے والا ہے، غنی ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں، اور باقی سب مانگنے والے ہیں۔ اور یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو واقعتاً پھر حج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر بھی دوسروں پر ہی نظر رہی تو پھر قصہ ختم، گویا اس بیچارے کو حج سے کچھ نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ اے مالک، میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ بار بار یہی لفظ دہرا رہے تھے۔ طواف کے بعد کسی بزرگ نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگے، بھائی بات بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتے ہیں۔ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک نظر نامحرم پر پڑ گئی اور میں اس کو دیکھنے لگا۔ غیب سے ایک تھپڑ آنکھ پر لگا کہ آنکھ جاتی رہی، اور ساتھ آواز آئی کہ شرم نہیں آتی میرے گھر میں پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے؟
اس وقت سے بس یہی ورد کر رہا ہوں کہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر ایک حقیقت یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی ذات عالی کے سوا سب سے نظر اٹھا لی جائے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے اور یہ مضمون ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ساری دولتیں اس پر قربان۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جانے والے تو سبھی جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چھوٹے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، جاہل بھی جاتے ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نہیں آتا، کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے میدان عرفات میں فرمانے لگے کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ 5 لاکھ 10 لاکھ یا 15-20 لاکھ حاجی ہیں جو میدان عرفات میں اترے ہوئے ہیں، اگر اتنا بڑا مجمع 10 لاکھ کا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جمع ہو جائے اور اسے یہ کہے کہ برائے کرم ایک چھٹانک آٹا دے دیجئے، یا یہ سارا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جمع ہو کر درخواست کرے کہ 1 پیسے کی ضرورت ہے، 1 پیسہ دے دیجئے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ سخی ان 10 لاکھ آدمی کی فرمائش پر 1 پیسہ نہیں دے گا، 1 چھٹانک آٹا نہیں دے گا؟ دوستوں نے کہا جی حضرت کیوں نہیں دے گا؟ فرمایا یہ سب لوگ ایک بارگاہ عالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اور پوری دنیا کی بخشش کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا آسان ہے جتنا کہ ایک سخی کے لیے 1 پیسہ دے دینا۔ سارے حاجی صاحبان مل کر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بخش دے، گناہ معاف کر دے، بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی درخواست کو رد نہیں فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی لبیک کہتے تھے تو آواز آتی تھی لا لک لبیک، تمہاری لبیک منظور نہیں۔ ہر سال حج پر جاتے اور جب بھی لبیک کہتے تو آواز آتی کہ تیری لبیک قبول نہیں۔ ایک دفعہ ساتھ میں ان کا خادم بھی تھا، اس نے بھی یہی آواز سنی۔ وہ بزرگ اسی ذوق و شوق سے اور اسی رغبت و محبت کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر رہے تھے۔ خادم نے کہا حضور لبیک تو نامنظور، پھر اس محنت کا فائدہ کیا؟ کہنے لگے تم نے بھی سن لی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا میں 50 سال سے سن رہا ہوں، 50واں حج ہے، 50 سال سے برابر سن رہا ہوں کہ جب بھی لبیک کہتا ہوں ادھر سے آواز آتی ہے تیری کوئی لبیک نہیں، چل دفع ہو۔ شاگرد کہنے لگا کہ پھر ٹکریں مارنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا برخوردار کوئی اور دروازہ ہے جہاں چلا جاؤں؟ یہ تو منظور نہیں کرتے، کوئی اور دروازہ ہے کہ جا کر وہاں سے مانگ لوں؟ نہیں نہیں، یہی ایک دروازہ ہے، ملتا ہے تب بھی، نہیں ملتا تب بھی، مانگنا تو اسی دروازے سے ہے۔ میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں جستجو کرتا رہوں گا، اور وہ مجھے ملے یا نہ ملے آرزو کرتا رہوں گا۔ الغرض اگر کوئی وہاں سے خدا نخواستہ محروم واپس آ گیا تو اس کی محرومی ناقابل علاج ہے، اس کی محرومی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ابلیس کا بھائی ہوا کہ ابلیس خدا کی بارگاہ سے بھی راندہ درگاہ ہوا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آتے ہیں۔ مگر یہ بات سمجھ میں آئے کہ جتنا برتن لے کر جاؤ گے اتنی ہی خیرات ملے گی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت چھوٹا لے کر جاتے ہیں سب سے بڑی بارگاہ میں کہ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں، لیکن وائے حسرت کہ ہم بہت چھوٹا برتن لے جاتے ہیں، اتنا برتن لے کر کہ ایک چلو پانی سے بھر جائے۔ اس کا افسوس اور صدمہ ہے، حد سے زیادہ صدمہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے جیسا برتن چاہیے ویسا برتن ہمارے پاس نہیں، اور اس کا مہیا کرنا بھی مشکل ہے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لامحدود رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے لامحدود برتن کہاں سے لائیں؟ لیکن پھر بھی ذرا بڑا برتن تو ہونا چاہیے، اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ عبدیت کا برتن، فنائیت کا برتن، یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنی انا کو ختم کر دینا۔ جتنی فنائیت اور عبدیت زیادہ ہوگی اسی قدر رحمتوں کی بارش بھی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں کے اندر انانیت اور غرور و پندار کے بت لے کر بیٹھے ہوں ان پر کیا رحمت ہوگی؟ تو جتنی عبدیت کسی کی کامل ہوگی اور جس قدر اپنے آپ کو مٹا دینے اور اپنی عقل کے، اپنے نفس کے اور اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پسے پشت ڈال کر بارگاہ الہی میں حاضری دینے کی کیفیت ہوگی، اسی قدر عنایات خداوندی کی دولت سے نوازا جائے گا۔